احترام دوستوں بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العالمین کے نیاز بندہ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے خالق کائنات مجھ نہ چیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات ہم تمام مسلمانوں کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آیہ مبارکہ پڑھی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس علم کا کتاب کا علم تھا، انا آتی کا میں لے آتا ہوں تیرے پاس، الیکا آپ کے پاس۔ تو اب وہ اللہ کا نیک بندہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ اب اللہ رب العالمین یہاں سے اپنے ایک بندے کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، ہر کائنات کی چیز، پرندے بھی ہوتے تھے، چرند بھی ہوتے تھے۔ آپ کو پانی کی طلب ہوئی، آپ نے فرمایا اوقاف کو کہ آپ ذرا اوپر اڑو، دیکھو کیا نیچے پانی ہے یا نہیں۔ اب اوقاف اوپر اڑا، اس نے اوپر اڑ کر دیکھا، اس نے کہا حضور والا نیچے پانی ہے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اس کی ڈیوٹی یہ تھی وہ زمین کو کھودتا تھا اور پانی نکالتا تھا۔ اللہ نے اس پرندے کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ درخت کو بھی کھود لیتا ہے اور زمین کو بھی کھود لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کی چونچ کے اندر اتنی طاقت عطا فرمائی بے شک، سخت تر درخت ہو یہ اسے بھی کھود دیتا ہے، سوراخ کر لیتا ہے۔ ہماری سرائکی میں ایک آدم سے ترکھان پکھی، اور اردو میں غالباً اس کو ہدہد کہا جاتا ہے، اور عربی میں بھی اس کو ہدہد کہتے ہیں، وہ پرندہ تھا۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ وہ جائے زمین سے، زمین کو کھودے اور پھر جنات کو حکم دیں گے وہ پانی پر لے آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت جی آپ کی بارگاہ میں اس وقت وہ ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے، وہ معدوم ہو چکا ہے، وہ کہیں گیا ہوا۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسی بات ہو گئی؟ بھائی میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میری اجازت کے بغیر تو ہوا نہیں جا سکتی، میری اجازت کے بغیر تو جنات بھی نہیں جا سکتے، میری اجازت کے بغیر کائنات کا ذرہ نہیں چلتا۔ اللہ نے مجھے کنٹرول دیا ہے ساری کائنات کی بادشاہی، اور جسے اللہ بادشاہی دے دے پھر وہ کون روک سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کو جانتا ہے، وہ کسی ایک پر بھی غیب کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی بالرسول، ہاں جب رسولوں میں سے کسی رسول پہ راضی ہوتا ہے تو اس رسول کو پھر جو چاہے وہ یہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ خزانے میرے ہیں، یہ کنٹرول میرے میں ہے، یہ ہے سب کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کہتے ہیں میرا ہے، کیونکہ جب میں رب بنانے والا ہوں تو مالک ہی میں ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں ہوں تو میں بخیل نہیں ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں سخیوں کا بھی سخی ہوں۔ بے شک، اور علماء نے فرمایا سخی اس کو کہتے ہیں جو اپنے پاس بھی رکھتا ہے، لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے تو ساری کائنات بنا کر اپنے بندوں اور اپنے پیاروں کو دے دی، سبحان اللہ، لے جو ساری سبحان کائنات اللہ۔ اندازہ۔ اور ہمارے بزرگان دین نے تو یہاں تک بھی لکھا ابن العربی نے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے جتنی بھی کائنات بنائی ہے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام کے صدقے سے بنی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ نے کائنات میں میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی تخلیق فرمایا،
پھر سرکار کی محبت میں اللہ نے ساری کائنات، اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم کی سرکار نے فرمایا دنیا والوں جب تم نماز پڑھو، اے صحابہ اے میرے امتیوں جب تم نماز پڑھو، نماز کے اندر اوپر مت دیکھا کرو۔ یا رسول اللہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بندہ بار بار اوپر دیکھے یا ایک بار دیکھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریب ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چھک لی جائے اور وہ اندھا اور نابینا ہو جائے۔ فرمایا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا نماز پڑھتے ہوئے بلکہ سجدہ گاہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر اللہ نصیب فرما دے خانہ کعبہ میں نماز تو پھر خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، اور فرمایا جب تم رکوع میں جاؤ تو قدموں کی طرف دیکھو، اگر سجدے میں جاؤ تو ناک کی طرف دیکھو۔ فرمایا تم لوگوں نے آسمان کی سمت نہیں دیکھنا۔ اب انسانوں کو تو منع ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، اور قربان جاؤں کملی والے محبوب کی شان پر قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ سبحان اللہ سبحان او اللہ۔ سونیا تو بار بار جگہ اتے چکدا ہے، تیرے رب تیرے چہرے کو ویکھدا ہے۔ سبحان اللہ۔ او سونیا تو تے ویکھے تیری نماز ٹوٹ جاوے، میں ویکھا نماز ٹوٹ جاوے، قریب ہے کہ اسی اندھے بھی ہو جاویے، پر قربان جاواں سونے محبوب دی عظمت شان دے سرکار نماز وچ نے تے کدی اتے ویکھدے نے کدی تھلے ویکھدے نے۔ او سونیا رب نے منع نہیں کیتا، رب کہندا حبیبا تو بھی تے انسان ہے، تو بھی تے بشر ہے، او سونیا تے نہ ویکھیا کر اسی تیریاں اکھاں کڈ داں گے۔ نہیں نہیں اے رب کہندا قد نرا تقلبا، او یارا اسی ویکھدے تینوں رہے ہیں۔ سبحان اللہ او محبوبا اسی سبحان اللہ۔ ویکھدے ہیں، او یارا تو تے ویکھدا ہے، رب تیرے جلوے ویکھدا ہے۔ عزیزان من اللہ نے ساری کائنات میرے نبی کی بنائی، دنیا کائنات کے قوانین نے پر یار نہیں قوانین نہیں، وہ میرے محبوب لی قوانین نہیں۔ اللہ فرماتے سونیا اگر دنیا دار روزہ چھوڑ دے ایک روزے کے بدلے 60 روزہ رکھن گے، سونیا جی طاقت نہیں رکھتے 60 مسکیناں نوں کھانا کھلان گے، حبیبا جی یہ بھی نہیں کر سکتے ایک غلام آزاد کرن گے، سرکار دا غلام آیا حبیبا میں تین چیزاں دا اختیار نہیں رکھتا۔ وہ مختیار کل نبی نے فرمایا غلاما اپنا لے جاؤ مدینے تقسیم کر دے، تیرا روزہ جانے حسنین دا دانا جانے۔ سبحان اللہ۔ او ویرا جے نبی اختیار نہیں رکھتا، نبی کچھ نہیں جانتا، نبی کو کچھ نہیں، تے پھر ایک ہی گلا نے سانوں تے دس کے دس اللہ جبریل نو قیامت والے دن فرمائے گا او جبریل جا عالم محشر دے اندر انہاں لوگاں نو لب کے لیا۔ اللہ کیڑے؟ فرمایا جڑے قرآن پڑھتے نے، جن نے قرآن پڑھتے نے تیرا دین قرآن پڑھتے نے۔ سبحان اللہ۔ قاری قرآن عربی ایک سرکاری قرآن نو آکھیا جاتا ہے جڑا بار بار قرآن پڑھتا ہوئے، ساڈے اردو وچ قاری اس نو آکھیا جاتا ہے جڑا قرآن دا حافظ ہوئے، لیکن عربی وچ حدیثاں وچ اس نو نہیں آکھیا گیا جڑا قرآن دا قاری عالم ہوئے، اونوں عالم آکھیا جاتا ہے جڑا قرآن ویکھ کے پڑھدا ہوئے، کتاباں وچ اس نو قاری آکھیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماوے گا جبریل جیو مالکا فرمایا محشر کے میدان وچ جا، قاریاں نو لب کے لے آ۔ جبریل گیا قاریاں نو لب کے لے آیا۔ اللہ فرماتے جبریل انہاں سارے نو جنت دے ٹکٹاں دے، انہاں نو کہو تسی سارے جنت جو چل جاؤ، سارے جنت ول جان دے ہون گے، ایک قاری تے قاریاں کھلو جان گے، آگ کہیں گے مالکا سانو تے جنت بھیجدا ہے، او تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سی جنت نہیں جانا۔ خالق فرماوے گا وجہ کی ہوئے، اور کہیں مالکا سی جنت تر جائیے، او ساڑھے حصے دا کام ساڑھے ماپے کر دے رہے، او مالکا ساڑھے تے شفقت کر دے رہے، اسی جنت وال تر جائیے، ساڑھے ماپے تے کھلوتے رہے، اللہ سی جنت نہیں جانا، پہلے ساڑھے ماپیاں نو بھیجو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اب یہاں پر جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرمائے گا معاشر کے میدان میں جبریل جنہوں نے نا قرآن پڑھا ہے، جو پڑھتے رہے دنیا میں قاری قرآن، ان کو تلاش کر کے لا، ہم
میں پوچھتا ہوں قیامت میں تو ساری دنیا جمع ہوگی، جبریل کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قاری ہے، یہ غیر قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو معلوم ہوا جب جبریل مصطفیٰ کے دروازے کا دربان، جبریل حضرت امام حسن حسین کا جھولا جھلانے والا، جبریل جو میرے مصطفیٰ کی سواری کی لگام پکڑنے والا، جبریل جو میرے مصطفیٰ کی سواری کو باندھنے والا، جب اس جبریل کا یہ عالم ہے کہ معاشر کے میدان میں ہر کے دل و دماغ کو جانتا ہے، ارے جب جبریل جانتا ہے تو جبریل کا نبی کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عظمت ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دے حاضر نے اے او جبریل جدو معراج دی رات ہوندی ہے، اے جبریل سواریاں بندا سی، مشکات چوندا ہے، جبریل نے براق نو پھڑیا، اوتھے پتھر دے ماریا پر اوندا سوراخ ہو گیا، سواری بنن دے ہے۔ کسے پوچھیا جبریل نو اے جبریل کیوں بندا ہے؟ انہیں کیا جبریل اے تے براق تمنا کردا سی اللہ محبوب دی سواری بن جاواں، انہیں بھجنا تے نہیں سی، انہیں نسنا تے نہیں سی، جبریل بندا کیوں ہے؟ فرمایا اوے اللہ دے بندیا، میں براق نہیں بندا، 1400 سال بعد آنے والے لوگوں نو پیا انہاں دے منہ نو پیا بندا۔ جبریل ہو کے فرمایا کچھ لوگ آ کے کہن گے جبریل استاد سی، نبی شاگرد سے، انہوں نے کہن دیا قبلے او شاگرد دیاں سواریاں استاد نہیں بندے، وہ جڑا سواری بندا ہوئے سمجھ لیا جے اے شاگرد ہے، سبحان وہ اللہ۔ جس دی سواریوں میں سمجھیا اے استاد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دنیا کو دسنا چاہنا اوے جبریل استاد نہیں، جبریل مصطفیٰ دے درسگاہ دا طالب علم میں، فرمایا مینوں رب دستا ہے، میں آ کے محبوب نو دسنا عالم رب ہے یا مصطفیٰ ہے؟ سبحان اللہ سبحان ہے اللہ۔ خالق کائنات نے ساری کائنات میرے محبوب لئی بنائی، بے شک تے بے پر شک سرکار دے صدقے نال اللہ جنوں چاہے انہوں حکومت دے چھڑدا ہے۔ بے شک۔ حضرت سلیمان نبی کو حکومت مل گئی، اختیارات مل گئے نے آپ کو۔ آپ نے پوچھا بھی ہدہد پرندہ کتنے گیا؟ قرآن میں ذکر ہے اپنی بھی سپارے میں، جدو آپ نے پوچھا ہدہد پرندہ کتنے گیا ہے، ہر کرنے سنے آپ پتہ نہیں کتنے غائب ہو گیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے نبی نے کیا جدو آوے گئے انہوں سخت سزا دیاں گا، میری اجازت تو بغیر تر گیا ہے۔ جدو ہدہد واپس ہوندا ہے، آپ نے پوچھا ہدہد خیر ہے کدھر گیا سے؟ آج کرتا سونیا میں گیا سا ایک ایسی چیز نو ویکھن لئی، سونیا میں ایک عجیب چیز ویکھی آیا وہاں۔ قرآن کے اندر اس ہدہد نے کیا سنیا جس میں تسی بھی نہیں جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہوئے ہدہد تو کیڑی گل ہے جنوں میں نبی بھی نہیں جانتا، میں بادشاہ بھی نہیں جانتا، نبی دے نال نال بادشاہ بھی ہاں۔ اے وہ بادشاہ نے عزیزان من سلیمان نبی نو بادشاہی لبی ابے حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت وچ، تے داؤد علیہ السلام نو وراثت کنج لبی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور اقدس، آپ نے 20 سال کے بعد قوم نے کیا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وقت اجے زندہ سنا، قوم آکا دیا سونیا ساڈا بادشاہ چنو۔ دوسرے سپارے وچ قرآن کرتا ہے انہوں نے کہا جی فلما فصل طالوت بالجنود، اس رکوع میں قرآن کہتا ہے جو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ساڈے لیے بادشاہ چنو، آپ نے فرمایا دنیا والے ہو میرے امتی ہو، رب نے بادشاہ چن کے دس چڑھائے اور میں تہاڈا بادشاہ طالوت ہوئے گا۔ یہ طالوت بادشاہ انہاں دا بادشاہ بنے ہے، پھر فوج ساری لے کے جنگ لئی پورے نے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وشال ہو گیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا بچپنا ہے، اجے 18-20 سال دی عمر دے نے، جدو اچے پہنچے نے قرآن کہتا ہے ایک جالوت بادشاہ سی ایک طالوت بادشاہ سی، یہ دونوں بادشاہ سن۔ جڑا طالوت بادشاہ سی یہ مسلماناں دا سی تے جڑا جالوت سی یہ کافراں دا سی، وہ بہت بڑا طاقتور بادشاہ۔ یہ جالوت بادشاہ دے مقابلے لئی مسلماناں دا طالوت بادشاہ پہنچیا ہے، اوتھے ویکھیا تے مسلماناں دی فوج ڈر گئی۔ جدو ڈریے کہ اس بادشاہ نے کیا لوگوں کون ہے جڑا اس کا مقابلہ کرے، ساری پیچھے ہٹ گئے نے۔ طالوت کہندا ہے لوگوں میں اس بادشاہ نو جڑا مار کے لے آوے گا اس دی ادھی سلطنت بھی دیواں گا، اپنی ادھی سلطنت بھی دیواں گا تے اپنی بیٹی نال اس دا بیاہ بھی کرا دیاں گا۔
مسلمانوں تھوڑے مجمع کوئی ایسا جنا جوان جڑا اس جالوت بادشاہ نال مقابلہ کرے. قرآن کے اندر کوئی بندہ کہ نہ ودیا. پھر اس بادشاہ نے اعلان کیتا دوسری باری، پھر کوئی نہیں آیا، تیسری باری آئی. اللہ نے الہام فرمایا بھائی فرمائی اپنے داؤد نبی وال فرمایا میرے نبی تو اعلان کر دے میں لڑدا ہاں. اللہ میرے کو تے طاقت نہیں. فرمایا تو پریشان نہ ہو رب تینوں طاقتاں دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے وچ آئے، جالوت بادشاہ نوں ماریا. مارن دے بعد ادھی بادشاہی اس دی لبی، ادھی حضرت طالوت علیہ السلام دی. دو بادشاہیاں آپ کول سن، انہاں دے مرن دے بعد پھر کلی بادشاہی آپ کول آ گئی. پھر آپ دے مشالے پننوات دے بعد وہی بادشاہی اللہ نے حضرت سلیمان نبی نو عطا فرما چھڑے سی. سبحان اللہ. بات آپ نے فرمایا کوئی اور تو بھیجا وہ کیڑی چیز ہے جڑی میری بادشاہی چنا ہوئے تو میں نہیں جانتا. انہیں کہ سرکار بالکل وہ یہ مسئلہ ہے. میں ایک علاقے میں گیا، اس علاقے میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے. آپ نے فرمایا دس ہوئے کہتا سنیا میں دیکھا ہے کچھ لوگی نے اور رب کو چھڑ کے تے سورج نو خدا بنی کرتے ہیں تے بولے پرندے نے زبان نال دسیا. انہیں کہ سنیا جڑا رب نو چھڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے میں بھاویں پرندہ پر میری بھی غیرت آ گئی. میں بھی رب کی غیرت کرتا ہاں کہ سجدہ تے قابل رب ہے وہ سورج نو کیوں سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کہڑی حکومت ہے؟ انہیں کہ سنیا ہے. فرما کے دس کہتا سنیا ایک نئی گل ہور بھی دیکھیے. سنیا میں تے اج تک یہی دیکھتا آیا سارے پرندیاں میں بھی بادشاہ مرد ہوتا ہے، جانوراں میں بھی بادشاہ مرد ہوتا ہے، انساناں میں بھی بادشاہ مرد ہوتا ہے. پر سونے اج دیکھے عورت بادشاہ بنی ہوئی ہے تے حکومت پہ چلاندی ہے. قرآن کے اندر اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا ہے، سانو تے علم وچ بھی نہیں، رب نے دسیا ہی نہیں. رب تے یہی فرماتا ہے اسی حکومت دیتی مردوں ہوتی ہے، عورت کتوں حکومت لے سکتی ہے. فرمایا تے غیر شرعی کام ہے. انہیں کیا سنیا غیر شریعت تے بھاویں شریعت میں دیکھیا تے میرا دل برداشت نہیں کیتا. میں تاں تہاڈی بارگاہ شکایت کا کردا تسی اس عورت کو حکومت ہو کے اپنے کو رکھ لو. حکومت مردوں دے ہاتھ چ رہے گی تے رب ساری دنیا میں ترقی عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورتوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی پھر ترقی نہیں کرتی. خیر علی دانے من اس پرندے نے عرض کی تھی سونے یہ عورت بادشاہی کر دیے. آپ نے اپنی مجلس میں اعلان کیتا. پہلے آپ نے خط لکھیا قرآن فرما دے اس پرندے کو دیتا. فرمایا جاؤ ہو تو پرندہ جا ساڈا خط لے جا اس ملکہ کول اس بادشاہ نے کول. جب پرندہ اتنے خط لے کے گیا ہے اور اپنے خط پڑھیا تو بڑی حیران ہو گئی. انہیں اپنے فوجیوں کو بلایا. انہیں کیا بھی دسو تاثر دیو اپنے اپنے گھر خیال فرماؤ. ایک بادشاہ تے نبی میرے وال خط پہ لکھ دے دسو یہ واقعہ کا نبی ہے یا بادشاہ ہے. انہوں نے کیا اے ملکہ اگر تو پہچان کرنا چاہیے پھر اسی تینوں واضح طریقہ دستے پڑے ہیں. اندر وال سونا پیج چاندی پیج ہیرے جواہرات پیج. اگر تے ہویا بادشاہ دنیا دیکھ کے پریشان ہو جائے گا، دنیا دیکھ کے تیرا تابعدار ہو جائے گا. تے ہویا اللہ دا نبی انہیں دنیا نو ویکھنا ہی نہیں، انہیں تے دین دی گل کرنی ہے. انہیں کیا بادشاہ انہوں نے فوجیاں نے کہ انہیں کہا یہ رایا مالک. کچھ نے کیا جی لڑائی کریے. ملکہ کہتی نہیں لڑائی نہیں کرتے. اسی ویکھیا کہ جب لڑائی ہوگی تو ایک ملک تے فنا ہی ہو جاتا ہے، پھر انہوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. اسی لڑتے نہیں ہیں پر اسی تحفہ بھیجتے ہیں. اس نے نہ جی سونے دیا اینٹاں بھیجیاں تے بڑا بڑا مال بھیجیا. انہیں کہ چلو ویکھتے ہیں نبی نوں کہ انہیں لکھیا میں نبی بھی ہاں. انہیں جی مردوں عورتیں بنا چھڑیا تے عورتوں مرد بنا چھڑیا. لباس پوا کے شکل بٹا دیتیاں نے تے وہ جب بھیجیا نہ انہیں تے آپ کو پتہ چلیا. آپ نے دیکھا بھی وہ ایک کام پہ ہی کر دیے. آپ نے فرمایا جنہوں نے بھائی تسی یہ کرو تو بڑا سارا ایک میرا محل بنا دیو. ایک ذکر سارا قرآن دے انہی بھی سفارش موجود. فرمایا کہ بڑا سارا محل بنا دیو. اس محل کا جڑا فرش ہے وہ سونے چاندی کا لا چھڑو. جو سونے چاندی کا فرش لگ گیا فرمایا اینٹاں بھی سونے چاندی کے لا دیو. جو لگ گئی نے وہ ہوں 500 بندہ جدو آیا ہے وہ آ کے جب اگے پہنچے ہے انہوں نے دیکھا بھی یہ بادشاہ کا جڑا محل ہے یہ بھی سونے کا بنیا ہے چاندی کا بنیا ہے. پھر آپ نے جنگل کے جانور بلائے. فرمایا میرے محل سے جڑا باہر کا دروازہ ہے اتوں لے کے میرے کمرے تک یہ سارے جانور کھڑے کر دیو. ان جانوروں کو گوبر کر دینا ہے تاکہ آنے والے کو پتہ چلے نبی کی نگاہ میں سونے چاندی کی قدر نہیں رب دے دین کی قدر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدو آئے نے
انہاں تکیا انہوں نے کہا عجیب بادشاہ ہے اللہ دے بندے ہو سیدھے سوچیا سی سونے چاندی کا پجاری ہوئے گا وہ اس کول تے سونے چاندی دی قدر بھی نہیں یہ تے جانوراں دی گوبر پیا کروانا ہے ایک نے کیا ہوئے گل سنو اسی سونے دی اٹھاں تے لے کے چلے ہیں ہو سکتا ہے ساڈے تے چوری دا الزام نہ دے کبھی تسی ساڈے محل وچوں کڈ کے لے آئے ہیں انہوں نے اتنے سٹ دیتیاں ہیرے اتنے جواہرات اتنے سب کچھ اتنے سٹ کے واپس کر گئے نے کہتے ہیں نہیں ملکا تے بڑائی امیر کبیرے اڑی کملی اس دا گھر بھی سونے چاندی کا بنیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سونے چاندی بھیج کے انہوں خریدنی بھی ان کا گھر بھی سونے چاندی کا بنیا ملکہ بڑی حیران اس نے کہا چلو جی تیاری کرو آپ جا کے دیکھ دیں ہوں قرآن کہتا ہے آپ پوری کہنی میں جا کے دیکھنا چاہنی ہوں وہ کیڑا بندہ ہے جنہوں سونے چاندی کی پرواہ نہیں سونے چاندی کی قدر نہیں جدو آپ پورے آپ نے سامنے دیکھا آتی پئی ہے قرآن کہتا ہے ویکھیا سامنے آتی پئی ہے دور تھانی فرق سی آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا ہو میری مجلس سے بہن والے ہو دسو اس ملکہ دا تخت کون لے کے آئے گا اس ملکہ دا تخت کون لے کے آئے گا ایک جن اٹھیا قرآن کہتا ہے افریت من الجن ایک جن اٹھیا انہیں عرض کی سونیا میں لے آنا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقام اور سنیا تسی مقام تو اٹھو گے نہیں میں پہلے تخت لے آواں گا یعنی دسنا ہی چاہتا سی وہ سنیا تہاڈی مجلس 8 بجے دنے لگدی ہے 11 بجے اٹھتی ہے 8 بجے لین جاواں گا 11 تو پہلے تخت لے آواں گا 6 مہینے جان دا سفر 6 مہینے آن دا سفر بڑا بگنی تخت جن کہنے سنیا میں 8 تو بعد جاواں گا تے 11 تو پہلے واپس آ جاواں گا آپ نے فرمایا بہ جا کملیا ویکھدا نہیں سامنے ملک آئیے ایندا وقت کی کوئی نہیں ہونے پڑ جائے گی ساڈا مقصد ہے اسی تخت ہونے منگوانا چاہتے اس ویلے آ جاوے ایک قرآن کے اندر بندہ اٹھیا قال الذی عنده علم من الکتاب جدے کول کتاب دا علم سی اٹھیا جڑا عالم سی اللہ والا سی وہ اٹھیا وہ کھڑا ہویا کہندا انا آتی کا بہی وہ سنیا میں لے آواں گا آپ نے پھر سوال کیتا کتنی دیر چ لے آویں گا انہیں کہ سنیا قبل ان یرتد الیک طرفک تھوڑی اکھ جھپکن تو پہلے لے آواں گا یعنی تسی اکھ ایک باری بند کرو پھر کھولو تے تخت اگے ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو تے یار لے آ امام جلال الدین سیوطی اس باب کی اس قرآن کی مدی آیت کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں حضرت آصف بن برقیہ نے میں تخت سامنے کیتا اس کے لجپالے تخت سامنے گیا ہوں جی میں گل کرنا چاہنا نتیجے بنانا چاہنا ساری گل دس کے ایک انگریز مسلمان ہویا کسی انہوں مسلمان کیتا ایک جماعت والے جڑے مسلمان کرتے ہیں لوگوں ٹھیکہ لیا ہوا ہو گیا مسلمان کیتا انگریز نو قرآن پڑھایا پڑھدیاں جب اس گل وال آیا انگریز بڑا حیران ہویا انہیں کہ جی میں جی چیز پڑھتا پریکٹیکل کردا میرے دماغ وچ پوے تے مانتا جدو نہ پوے تے مانتا نہیں یہ مسلمان واحد ہے جڑا گل دماغ وچ پوے تے پوے نہ پوے یہ کہتا جی ساڈے نبی دا معجزہ سی مان لینے ہے سبحان اللہ انہیں کیا میرا دماغ ہی جائے میں وہ تو مناں گا پہلے دیکھاں گا انہیں کیا مولوی جی یہ دسو کن تخت لے کے آ گئے اس مولوی نے کیا یار قرآن کی تفسیر دیجیے انہیں کیا نہیں میں دیکھنا چاہنا ہاں انہیں پوچھا انگریز نے کیا مولوی جی دسو تہاڈا کوئی بڑا عالم صاحب ہوئے میں اس کو لے چلو میں پوچھنا چاہنا انہوں نے کہ جی پاکستان کے علاقے میں لاہور کی سرزمین ہے اتنے ایک علاقہ ہے رائی مینڈ اتنے اسی ایک مدرسہ بنایا ہے وہی رائی مینڈ کے مدرسے میں جا وہ ساڈا مرکز ہے اتنے ساڈے بڑے بیٹھے ہون گے زکریا کاندھلوی وہ تینوں دسے گا اس جواب دا جدو زکریا کاندھلوی کو لایا کہتا زکریا صاحب اس آیت کا ترجمہ میں سمجھ نہیں ہوتا پیا کہ اللہ کا بندہ کن تخت لے کے آ گیا ہے وہ کہتا جی قرآن کو نہیں مننا پے گا کیونکہ قرآن نے حق کے اس انکار نہیں کر سکتے انہیں کہ سونے من لیا قرآن انکار نہیں ہو سکتا
پر مینوں دکھاؤ تے صحیح ایک ہی کیا سکتا ہے؟ انہیں کیا نہیں سرکار تسی ایک ہی پڑھی جاؤ۔ ہن وہ پوچھنا چاہتا ہے انگریز، وہ کہندا سنیا یہ دسو آ جڑا سبز گنبد کھڑوتا ہے اے کی ہے؟ وہ کہندا شرک دا اڈا ہے، ایتھے نہ جاویں۔ انہیں کیا کیوں؟ انہیں کہ ایتھے لوگ مشرک رہندے نے جڑے قبراں نوں سجدہ کردے نے۔ ہن روزانہ ویکھی جاوے اونوں کشمکش لگے سی کہ میرے سوال دا جواب لگ جاوے۔ داتا صاحب دی مدار ول آیا ہے، ایک بزرگ اللہ والا بیٹھا ہے، وہ کہندا ہے پترا کے جائیں، کہندا میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا۔ فرمایا دس کی مسئلہ ہے؟ کہندا قرآن کہندا ہے اللہ دا بندہ تخت لے کے آ گیا، اکھ چھپن تو پہلا میرا دماغ مندا نہیں۔ انہوں نے فرمایا چاہے دس یہ بات اس گل حل ہو جائے گی، پہلے یہ دس ناشتہ کتوں دا کرنا ہی، اس علاقے دا کرنا ہی یا برطانیہ تو آئے تو ناشتہ بن گئی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنا سونے برطانیہ کا ناشتہ کتنے آ جائے گا؟ وہ بندہ چھڑ اس گل کو ملیا کتوں آئے گا کہ جائے گا، یہ گل چھڑ بس تو یہ دس کوئی صبح کا ویلا ہے تو اتوں کا لاہور کا ناشتہ کرے گا یا تینوں برطانیہ کا ناشتہ تیرے گھر کا کرے؟ کہنا سونے جدو بندہ پردیس وال جاتا ہے وہ گھر کی بڑی یاد آتی ہے۔ وہ سونے اللہ دے نیک بندے آ مولوی جی پیر جی اگر تسی ناشتہ کرانا چاہتے ہو پھر برطانیہ دے وچ میری اما دے ہاتھ کی پکی ہوئی چاہے تے ساڈے اپنے برتناں وچ پیش کرو۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، وہ دیکھ کر میں صبح دے ٹائم پکیا سی، چاہ دے پاپے پے سن۔ آپ نے چکیا فرمایا ہوئے ویکھ انگریزا دس اے پیر جی تیرے علاقے دی؟ کہتے ہاں۔ فرمایا کب پوچھے دے؟ کہتا جی بالکل۔ فرمایا چینک؟ فرمایا بالکل۔ وہ کہتا سونے ایک انج ہو گیا ہے؟ فرمایا چینج ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ہوئے جیویں اے برطانیہ وچ ایتھے آ گیا ہے ایویں تختی آیا سی۔ وہ کہندا سونیا مینوں پھر مسلمان کر، مینوں تے اج پتہ چلیا ہے تین واقعہ دن پریکٹیکل دا نام ہے۔ انہیں کیا سن تے مولوی اتنا کہندا سی بس جی من لو تے من لو۔ انہیں کیا سونیا میرا دل نہیں مندا سی اج من گیا۔ فرمایا ہوئے انگریزا انت جناب حضرت سلیمان نبی دا امتی سی، اے محمد لجپال دا امتی ہے۔ فرمایا اسی چابی تینوں گھر دی چاہے پلا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافی سارے محترم یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیاروں کی عظمتیں اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔